اسی چیز آپ نے اپنے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیت کے طریقے پر نہیں بلکہ تمثیل، تعلیل، تاصیل، تکمیل، سوال، جواب، تفریع، نتیجہ، اعتراض، تنبیہ، تقابل، تشابہ، عود الی البدع، استدراک اور اس طرح کے بعض دوسرے پہلوؤں سے باہم دیگر متعلق ہوتے اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں۔ یہ جو باقی کی چیزیں ہیں آگے ان کو تو ہم سمجھتے ہیں، بتائیے گا آپ نے فرمایا کہ ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ کسی اور طریقے پر ہیں، وہ طریقے کیا ہیں ان کو ہم لیتے ہیں، لیکن ربط آیات کا کیا طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر؟ یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے کہ جب آپ قرآن پر غور کریں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آیت ہے اور اس سے پچھلی آیت سے اس کو جوڑ دیا جائے، اس میں تکلف ہوتا ہے۔ آپ کو پورے پیراگراف کو متعین کرنا چاہیے، بات کہاں سے چلی ہے، پھر اس کے وقفے طے کرنے چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جن دو بزرگوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے، مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے اور پھر استاذ امام نے، تو انہوں نے پہلے پیراگرافنگ کی ہے قرآن مجید کی، یعنی وہ وقفے متعین کیے ہیں جن میں مضمون التفات پیدا کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ تو مضمون کے آگے بڑھنے کو جب آپ متعین کر لیتے ہیں تو پھر آیت موضوع نہیں رہتی بلکہ وہ پورے پیراگراف کا مدعا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ان میں کیا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تعلق کی یہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طالب علم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تعلق ایسے ہو سکتا ہے، مثلا اوپر اگر ایک سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جواب نقل ہوا ہو سکتا ہے کہ کچھ اعتراضات سامنے رکھ کر پے در پے اعتراضات کے جوابات آ رہے ہوں اور اعتراض نقل نہ کیا جا رہا ہو۔ تو اس طرح کے جو ربط کے پہلو ہیں وہ کیسے تلاش کرنے چاہیے ان کی جانب رہنمائی کی گئی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو پیرے ہیں ان کی جب آپ تعین کرتے ہیں تو یہ خود جو آیات آگے زیر بحث ہیں ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں ابتدا ہی میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ دنیا میں آئے اور پھر فرعون نے عذاب کیا تو قرآن مجید نے کہا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ بلا کا ترجمہ بالعموم جو ہے وہ آزمائش سے کیا جاتا ہے، آپ نے عنایت سے کیا، اس لیے کہ جو آپ کے نزدیک پیرا ہے وہ اذ نجینا سے شروع ہو رہا ہے کہ جب ہم نے نجات دی۔ تو اب یہ جو پیراگرافنگ ہے یہ بھی اصل میں نظم ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ پیراگرافنگ کو نہیں سمجھتے خود آیت اٹھی کہاں سے ہے، یعنی اس کا سیاق کے بہت پیچھے تک جا رہا ہے یا قریب پیچھے تک جا رہا ہے، اس سے معنی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جملے تک میں بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے، یعنی جب آپ لفظ کو سامنے رکھ کے غور کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، پیچھے کوئی سوال تو نہیں تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو سیاق و سباق کو متعین کرنے کے لیے آپ اس کلام کو پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیاق و سباق کوئی باہر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے دریافت کرنا ہے، اندر بات کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو وہ کلام کی تحلیل کے بغیر کیسے دریافت ہو جائے گا؟ یہ کلام کی تحلیل کا عمل ہے۔ جب آپ پیراگرافنگ کرتے ہیں یا جب آپ فصول متعین کرتے ہیں، جب آپ طے کرتے ہیں کہ یہ تمہید تھی، یہ خاتمہ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اس پورے کلام کی تحلیل کی جا رہی ہے، یعنی کلام کس طریقے سے شروع سے آخر تک پہنچا ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے۔ تو سمجھانے کے عمل کے لیے پھر آپ بتاتے ہیں دیکھیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ اب اصل خطاب شروع ہو گیا ہے، اس میں اب یہ پہلو ہے جس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس میں ہر قدم کے اوپر آپ کو پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیچھے سے ایک کلام مربوط ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آگے کے لیے تمہید بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جب بھی کسی کلام کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب